زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 19 جولائی پیر کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے آج کی نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ کیچ اور گوادر سے قابض پاکستانی فوج نے 2 نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں تربت سے حراست بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت عقیل ولد بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ دی بلوچستان پوسٹ نے مقامی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ عقیل ولد بشیر احمد کو 10 جولائی کو اس کے قریبی رشتہ داروں کے سامنے قابض پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ قابض پاکستانی فوج نے ایک اور نوجوان کو پسنی کے علاقے ببر شور وارڈ نمبر 1 سے اتوار کی شب حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جس کی شناخت داد بخش ولد محمد کے نام سے ہوئی ہے۔ مذکورہ نوجوان کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ پیشے کے لحاظ سے درزی اور بلوچی زبان کے شاعر ہیں۔ دوسری طرف 2 ماہ قبل خاران سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے رسول بخش ولد نذیر احمد اور سفیان بلوچ بازیاب ہوئے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سینئر کارکن ستار نواز بلوچ نے اپنی والدہ کی وفات پر تعزیت کرنے والے تمام دوستوں اور خیرخواہوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دکھ کی گھڑی میں جن دوستوں نے میرے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے میرے دکھ کو بانٹنے کی کوشش کی، میں ان تمام دوستوں اور خیرخواہوں کا مشکور ہوں۔ یاد رہے کہ ستار نواز کی والدہ بی بی گنجاتون 14 جولائی کو گوادر میں وفات پا گئی تھی۔ ڈیرہ بگٹی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، جس کی قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ہب میں گڈانی شپ بریکنگ یارڈ کی پلانٹ نمبر 91 پر گیس پائپ لائن دھماکے سے پھٹنے کے نتیجے میں 3 مزدور زخمی ہو گئے ہیں۔ پسنی میں کوسٹل ہائی وے بسول کے مقام پر کوچ اور کار میں تصادم کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد دینے کے لیے اورماڑہ منتقل کیا گیا ہے۔ استا محمد میں سٹی پولیس تھانہ کے علاقے سلیم کالونی میں ڈاکو نے مزاحمت پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا ہے اور اس کا موٹر سائیکل اٹھا کر لے گئے ہیں۔ زیارت میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی پانی گھروں میں داخل ہوا ہے، جبکہ سیلابی ریلے میں ایک خاتون اور 2 بچے بھی بہہ گئے ہیں۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ اور لاپتہ افراد کے لواحقین نے کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عید کے پہلے روز لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے شال اور کراچی میں پریس کلبوں کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اس حوالے سے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد کے لواحقین کے لیے ان کے لاپتہ پیاروں کے بغیر عید کا تہوار خوشیوں کے بجائے غموں کی پہاڑ لے کر آتا ہے۔ لواحقین کے پاس احتجاج کے بغیر کوئی راستہ نہیں بچا ہے کہ وہ اس تہوار کو گزار سکیں، لہٰذا احتجاج کے سلسلے میں کراچی پریس کلب کے سامنے لاپتہ افراد کے لواحقین نے احتجاجی کیمپ لگانے کا اعلامیہ جاری کیا ہے۔ لواحقین کے مطابق وہ عید کا پہلا دن کراچی پریس کلب کے سامنے گزار کر اپنا احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ جبری گمشدگی کے شکار بلوچ طالب علم رہنما ذاکر مجید بلوچ کی والدہ نے لاپتہ افراد کے لیے قائم کیمپ آ کر اپنے بیٹے کی بازیابی کی اپیل کی اور عید کے روز لاپتہ افراد کے لیے ہونے والے مظاہرے میں شرکت کی درخواست بھی کی۔ اس موقع پر ذاکر مجید بلوچ کی والدہ نے کہا کہ ہر سال خوشیوں کے تہوار کے روز لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے خلاف سراپا احتجاج رہتے ہیں، لیکن انہیں سننے والا
कोई नहीं। उन्होंने कहा कि जाकिर मजीद बलोच और उसके दोस्त जाहिद कुर्द शबीर बलोच तालिब इल्म थे, अपने हकूक की बात करते थे। उन्होंने कहा कि लापता अफराद को मंजरियाम पर लाकर उनके लवाहिकीन की खुशियाँ लौटाई जाएं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला समेत गवर्नर से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे प्यारों के बारे में हमें आगाही दे दें। दूसरी तरफ बलूच सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने खलीजी ममालिक में ईद के रोज़ राशिद हुसैन बलूच के लिए सेव राशिद हुसैन और पाकिस्तान में ईद के रोज़ सेव बलूच मिसिंग पर्सनस के हैशटैग के साथ ट्विटर पर आगाही मुहिम चलाने का ऐलान किया है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी बयान में कहा गया है कि एक तरफ बलूचिस्तान के मसले की हल की बातें की जा रही हैं तो दूसरी जानिब नवमौलूद बलूचिस्तान हुकूमत के बेशतर मफाद परस्तों और मौका परस्तों को परेशानी लाहक है कि कहीं अगर बलूचिस्तान का मसला हल हो गया तो उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। इसलिए वो मनफी प्रोपेगेंडे और बलूचिस्तान के मसले को मजीद पेचीदा करने की कोशिश कर रहे हैं। BNP के बयान में कहा गया है कि अब तो ज़मीर फरोशों की बलूच दुश्मनी भी सामने आ रही है कि नव मौलूद सियासतदान बलूच मसले का हल मुज़ाकरा से नहीं चाहते और परेशानी में मुब्तला है कि अगर नाराज़ बलूचों से बातचीत का अमल संजीदगी से आगे बढ़ता है तो इन सियासी यतीमों को सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बयान में मजीद कहा गया है कि BNP समझती है कि हुक्मरान वाकई बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए अगर संजीदा हैं तो बेहतर है कि गैर सियासी अफराद और जुल्म तशद्दुद का प्रचार करने वालों की हौसला शिकनी करें। दुरेजी, सारूना, शाहनूरानी और दीगर इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला हब डैम में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से पानी की सतह 335 फुट तक पहुंच गई है। डैम भर जाने के बाद स्पिलवे से पानी का अखराज होगा, ताहम डैम भरने में 4 फुट की मजीद गुंजाइश अब भी बाकी है। पानी की अखराज के बाद हब नदी के जरिए पानी समंदर की तरफ जाएगा, इसलिए हब नदी में पानी आने से करीबी इलाकों को नुकसान का खदशा है। जबकि डैम के अतराफ में आने वाले ओस्मान कलंदरानी गोट और दादू बंदीजा गोट के मुकीनों को नकल मकानी की हिदायत भी की गई है। ये थीं बलूचिस्तान से मुतालिक खबरें। अब इलाकाई और आलमी खबरें पेश करेंगे खलील बलूच। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर नजीबुल्लाह अली केल के 26 साला साहबजादी को हफ्ते के रोज दिन दिहाड़े नामालूम अफराद ने अगवा करने के बाद जख्मी हालत में छोड़ दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के रोज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यह वाकया जिन्ना सुपर मार्केट के इलाके में दिन के 1:30 बजे पेश आया, जबकि शाम 7 बजे अफगान सफीर की बेटी को ब्लू एरिया में तहजीब बेकरी के पास जख्मी हालत में छोड़ दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली केल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि उसकी साहबजादी को अगवा के बाद जख्मी हालत में छोड़ दिया गया है, लेकिन उसकी अस्पताल में इलाज जारी है। अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली केल ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े के पीछे छुपे मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बंदोबस्त पाकिस्तान सिंध के काबीना ने एक बिल की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत FIR कटने के बाद मुल्ज़म को उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक जुर्म साबित न हो। इससे मुतल्लिक तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक मसला है। FIR कटते ही मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता था, बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब तक जुर्म साबित न हो अब गिरफ्तारी नहीं होगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस तरह की गिरफ्तारियों से जेलों और अदलिया पर बोझ बढ़ता है। सिंध हुकूमत ने इस चीज को महसूस करते हुए कानून में तरमीम का फैसला किया है। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दासू वाक़े में वही अनासर मुलव्वस हैं जिनको CPEC कटक रहा है। उन्होंने मजीद कहा, चीन दोस्त मुल्क है, उसके साथ हर सतह तक जाएंगे और मुल्ज़मान का खोज लगाएंगे और ऐसे वाक़यात से चीन घबराता है न पाकिस्तान घबराता है। पाकिस्तानी निजी TV चैनल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद का कहना था कि दासू वाक़े की तहकीकात तक
عارضی طور پر پروجیکٹ پر کام بند ہوا ہے۔ دور دراز علاقے ہیں، جیسے ہی تحقیقات مکمل ہوں گی چین کو آگاہ کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان نے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے پاکستانی فوج کے ریٹائرڈ افسروں کی بھرتی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک نجی ٹی وی کے رپورٹ کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پولیس میں ریٹائرڈ فوجی افسران کی بھرتی پر عائد پابندی ہٹانے کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، جس کے بعد حکومت کی جانب سے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کے 3 نشستوں پر بھرتی کی منظوری دی گئی ہے۔ ان سیٹوں پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل اور ریٹائرڈ کرنل کو بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر بھرتی کیا جائے گا۔ امریکہ اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک نے ایک مشترکہ اعلامیہ میں کہا ہے کہ افغانستان میں طاقت سے ایک نئی حکومت مسلط کرنے کی خطے میں کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ امریکی دارالحکومت سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان نے کہا ہے کہ دہشت گردوں اور تیسری فریق کو امریکہ اور وسطی ایشیائی ممالک کو دھمکانے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ایک روسی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر نے امریکی صدر کو جون میں افغانستان پر نظر رکھنے کے لیے تاجکستان اور کرغزستان میں اپنے اڈے دینے کی پیشکش کی ہے۔ روسی اخبار کے مطابق امریکہ کی جانب سے فی الحال روسی پیشکش کا کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا گیا۔ افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہفتے سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کافی عرصے سے قطر کے دارالحکومت میں جاری رہے ہیں، تاہم طالبان کے افغانستان کے متحد علاقوں پر قبضے کیے جانے کے بعد ان مذاکرات میں پیش رفت کم ہوتی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ نے اپنی افغان سروس کے مطابق بتایا ہے کہ افغان حکومتی وفد کی سربراہ عبداللہ اور طالبان وفد کی قیادت کرنے والے ملا عبدالغنی برادر کے درمیان ہفتے کی صبح دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے، تاہم اس ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ عراق میں دہشت گرد تنظیم داعش نے کرکوک صوبے کے مغرب میں فوج کے ایک چیک پوائنٹ پر حملہ کر دیا ہے۔ عراقی سیٹلائٹ چینل السومریہ نے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے کہ حملے کے نتیجے میں 4 عراقی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ دوسری طرف عراقی حکام نے داعش تنظیم کا ایک سابق کمانڈر گرفتار کیا ہے، جو دہشت گرد تنظیم میں آئل کمیٹی کے سربراہ کے طور پر کام کرتا تھا اور ابو یوسف کے نام سے مشہور تھا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے۔